اللہ رب العالمین کا بے حد کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جو 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم سمجھے جاتے ہیں اور کہے گئے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، وہ ہمیں عطا فرمایا ہے، بلکہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اور جو ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے یہ بھی محترم مہینوں میں شامل ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 2 بڑی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو خاص ایک جگہ سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جو پورے ملک، پوری دنیا میں ہر کوئی مسلمان ادا کرتا ہے، صاحب نصاب۔ وہ عبادت جو کسی خاص جگہ سے تعلق رکھتی ہے وہ حج ہے، جو مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے تعلق سے گزشتہ ہفتے باتیں آئیں کہ حج کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے اور کس کے اوپر واجب ہے۔ انہی حج کے دنوں میں ایک عبادت ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے، اور قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ جو 2 عبادتیں ہیں، اللہ کا ذکر کہا جائے یہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، اور قربانی یہ حج کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اور ان 2 چیزوں میں پوری دنیا کے مسلمان کسی نہ کسی حد تک کے شریک ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پہ۔ حج صرف وہیں ہوگا مکہ مکرمہ میں، اس کے مناسک وہیں کے اعمال کے ساتھ خاص ہیں، لیکن قربانی کا عمل اور اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک کے، عصر تک کے جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بآواز بلند، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہم نے آیت پڑھی والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں 30ویں پارے میں کہ فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد جو ذی الحجہ یعنی بقرعید یعنی حج کا جو مہینہ ہے اس کے شروع کی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہے۔ یہ ہمارا بھی قاعدہ ہے انسانوں کا، اور اللہ کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت کسی کے اندر ہوتی ہے تو وہ شخص اسی چیز کی قسم کھاتا ہے، وہ شخص اسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب ان 10 راتوں کی قسم کھائی تو پتہ چلا کہ ان 10 راتوں کی کچھ الگ سے فضیلت ہے۔ پہلے تو فضیلت یہ کہ 12 مہینوں میں یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ محترم مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں بھی جو شروع کے 10 دن ہیں اس کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے کیونکہ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال جو قرآن پاک کا اصل معنوں میں تفسیر ہے، تشریح ہے۔ قرآن اگر سمجھا جائے گا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے سمجھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان شروع کے 10 دنوں کے بارے میں کہ ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیک کام بہت زیادہ محبوب ترین کب بنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں اس میں اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیک کام کیا جاتا ہے اللہ کے محبوب ترین بن جاتا ہے، مقبول ترین بن جاتا ہے۔ اور وہی شروع کے 10 دنوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے یہاں یہ دن بھی بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں، بہت افضل ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے بہتر دن ہیں وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور جو بھی ہم نے آپ کے ترغیب و ترہیب کی ایک روایت پڑھی اس کے آگے اللہ کے رسول نے مزید فرمایا کہ اس میں جو روزہ رکھتا ہے اس کو سال بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نیک عمل 700 گنا تک کے بڑھا دیا جاتا ہے شروع کے 10 دنوں میں۔ لہٰذا یہ 10 دنوں کی الگ سے فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو 10 دن اللہ کے محبوب ہیں عمل کے اعتبار سے بھی اور دن کے اعتبار سے بھی، تو اس میں ہم کو عبادت کیا کرنی ہے، ہم کو اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے تعلیم دی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، والتکبیر اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، وذکر اللہ اور اللہ کا ذکر خوب کیا کرو، اللہ کا ذکر خوب کیا کرو۔ یہ ہم کو اس سے تعلیم ملتی ہے قرآن پاک اور احادیث نبویہ سے شروع کے 10 دنوں کے سلسلے میں۔ یہ تو ہم کو 1 ذی الحجہ سے یہ عمل ہم کو شروع کرنے ہیں، اور اللہ جس کو توفیق دے وہ روزے بھی رکھے اس میں، جس کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس میں کثرت سے نوافل بھی ہوں اور کثرت سے ذکر و اذکار بھی ہوں اور کثرت سے دعائیں بھی ہوں، اور ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، اگرچہ ہم حج کے لیے نہیں جا سکے لیکن ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ ہم کو اپنے گھر بلا لیجیے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ بعض ہمارے
اسلاف کے بارے میں آیا بلکہ فضائل اعمال میں ہی پڑھا گیا کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا ان کی زبان سے برجستہ نکل جاتا تھا لبیک اللہم لبیک، ہیں انڈیا میں ہندوستان میں لیکن ان کی زبان سے نکل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک آرزو ہوتی تھی، ایک تمنا ہوتی تھی، ایک تڑپ ہوتی تھی، ایک چاہت ہوتی تھی وہاں جانے کی، نہیں جا سکے لیکن اندر کا ایمان ہے، اندر کی چاہت ہے، وہ زبان پہ آ جاتی تھی، وہ زبان پر آ جاتی تھی۔ لہٰذا جو پوری دنیا میں عمل کیا جائے گا وہ ہے قربانی، وہ ہے قربانی، اور یہ قربانی ہو چاہے وہ حج کا عمل ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، وہ یادگار ہے۔ اور اس قربانی سے قربانی کرنے والے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جانور کیا چیز ہے، وقت آنے پر ہم اپنی جان قربان کر دینے کو تیار ہیں، ہم اپنا مال قربان کر دینے کو تیار ہیں، ہم اپنی اولاد قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہی تو اصل ان کا منہج تھا، یہی تو ان کا اصل طریقہ تھا، یہی تو ان کی چاہت تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا اپنے بیٹے کو کہ ارا فی المنام انی اذبحک، اس طریقے کی قرآن پاک میں آیتیں ملتی ہیں جس میں بتایا گیا کہ اے بیٹے ہم نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب کیا کریں تم مشورہ دو اپنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 9 سال 10 سال کی عمر ہے، ان سے مشورہ مانگا جا رہا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایسی تربیت ان کی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کا فیضان گویا کہ ایک ان کے دل میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ بھی کیا جواب دیتے ہیں کہ ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، ایسی آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کریے، اس پر عمل کریے، ہم کو آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، ہم صبر کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے پورا واقعہ تو نقل کرنے کا اس وقت نہیں ہے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور باقاعدہ چھری ان کے گردن پہ رکھی، حضرت کو جب دیکھا کہ چھری رکھ دی ہے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ بیٹا ہے جو بڑھاپے میں ملا ہے، جوانی میں نہیں ملا، بڑھاپے میں ملا، بڑی دعاؤں و تمناؤں اور بڑی جو ہے عاجزی کے بعد اللہ سے مانگنے کے بعد اب ایک بیٹا ملا، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ قربان کر دو، ذبح کر دو جا کر کے اللہ کے لیے۔ تو چلے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد آزمائش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے مقرر فرشتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جنت سے ایک میڈھا لے کر کے جاؤ اور حضرت اسماعیل کو نکال کر کے اس کو رکھ دو، اور پھر وہاں پہ جو ہے حضرت اسماعیل کو نکال لیا جاتا ہے، اس جانور کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل سے اس کا جو ہے ذکر قرآن پاک میں کرتے ہیں، تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما اسلم وتلہ للجبین، پوری آیتیں ہیں سورہ صافات میں، ہم دیکھیں آیت نمبر 103 کے قریب ہیں، پوری تفصیل ہے اس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اس کے بعد چھری ان کے گردن پر رکھ دی۔ حضرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو آواز دی، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ صرف کھلی ہوئی ایک آزمائش تھی، یہ صرف کھلی ہوئی ایک آزمائش تھی، اصل قربانی آپ کے بیٹے کی نہیں، اصل قربانی آپ کے نفس کی تھی گویا کہ۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو آگے رکھتے ہیں یا اللہ کے حکم کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہیں، اور جب سے لے کر کے آج تک اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس ادا کو، اس عمل کو ہم آگے والوں کے لیے باقی رکھیں گے، قیامت تک باقی رکھیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قربانی کا عمل پوری دنیا میں الحمدللہ کیا جا رہا۔ وہ بات الگ ہے کہ اس میں کچھ کمی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کسی نہ کسی حد درجے تک یہ عمل ہو رہا ہے۔ اس عمل میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم آگے والوں کے لیے باقی رکھیں گے، وہ چیز ہمیں نظر آ رہی، پوری دنیا کے لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے یہ قربانی کا عمل، اور اسی طریقے سے تلبیہ پڑھنا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور ان کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے ہم کو جب موقع آئے گا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہمارے اندر قربانی کرتے وقت یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے باقاعدہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ تو قربانی انہی پر واجب ہے جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ دو مسئلے سمجھ لیں، انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے شرط تھی کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا سامان تجارت، کوئی سامان ایسا ہو جو بیچنے کے لیے خریدا ہے وہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچتی ہو۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ ضرورت سے زائد سامان ہو، یعنی ایسا سامان ہو جو استعمال میں نہ آتا ہو، سال بھر رکھا رہتا ہو، یہ اتنا کیش ہو جن پیسوں کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔
یہ تفصیل ہو گئی 5 چیزوں کی. اگر اتنا سب کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، تھوڑا سامان تجارت ہے اور تھوڑا سا وہ سامان ہے جو استعمال میں نہیں آتا، تو تمام چیزوں کو جوڑا جائے گا اور سب کی قیمت لگائی جائے گی، اس کا مجموعہ نکالا جائے گا، ٹوٹل دیکھیں گے کتنا بن رہا ہے. اگر اتنا ٹوٹل بن جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس میں آ سکتی ہے تو قربانی اس شخص پر واجب ہے. قربانی اس شخص پر واجب ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ کی سنت ہے گویا کہ. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، تو بتایا گیا بکل شعرۃ حسنہ، کہ اس میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. یہ حدیث ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ صاحب نصاب تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک تو صاحب نصاب یہ ہے کہ وہ 2000 2500 3000 کا حصہ لے لے گا، اتنا اس کے لیے کافی ہے، اس کے پاس خرچ بہت ہیں. لیکن بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ ایک جانور لے کر کے باقاعدہ بکرا یا دمبا جو بھی وہ ایک قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس میں یہ کرتے ہیں کہ 2000 2500 کا حصہ لیتے ہیں، 2000 2500 کا حصہ لیتے ہیں، یعنی سستے میں لپٹنا چاہتے ہیں. عمل ٹھیک ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ اچھا عمل نہیں، یہ اچھا عمل نہیں. ان کو چاہیے کہ اللہ نے جب آپ کو صاحب حیثیت بنایا تھا تو آپ کو چاہیے کہ آپ باقاعدہ ایک الگ سے جانور لیں تاکہ آپ کو اس میں ثواب ملے گا. آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو اس میں ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مقبولیت ہوگی. جتنے بال اس جانور میں ہوں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی، اتنی نیکیاں ملیں گی. اور جس قسم کا جانور ہوگا وہ کل قیامت کے دن جو پل صراط کا پل ہوگا اس پہ ہم کو لے کر کے چلے گا. یہ فضیلتیں ہیں، لہٰذا یہ عمل کرنا چاہیے. بلکہ جو مزید صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے کافی دیا ہوا ہے، وہ واجب قربانی ادا کرنے کے بعد بھی نفلی قربانی بھی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے، اپنے والدین مرحومین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے. تو ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ غریبوں کے محلوں میں جائیں، غریبوں کی بستیوں میں جائیں، وہاں قربانی کریں جا کر کے، وہاں قربانی کریں جا کر کے. یہ قربانی کا عمل جو ہے باقاعدہ اکنامک کو مضبوط کرتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے. یہ مضبوط کرتا ہے اکنامی کو اور غریبوں کی مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ کسی کے جیب ڈھیلی کرنے کا نہیں بلکہ جیبوں کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ بات الگ ہے کہ ہم حکمت سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے نظر کی کمزوری، ہماری بصیرت کی کمزوری ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے وہ بصیرت، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 دنوں کے بارے میں ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے فرمایا تھا کہ تم میں سے جب کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو اس کو چاہیے، اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَصْفَارِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے رک جائے. مطلب یہ کہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. فقہاء کرام نے اس عمل کا مدار جو رکھا ہے وہ استحباب پہ رکھا ہے، یعنی یہ جو عمل ہے وہ مستحب ہے. اگر کوئی کرے گا تو اچھا ہے، اگر کوئی کرے گا تو بہتر ہے، اگر کوئی کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ نہیں کی جائے گی، اس کو جو ہے غلط سلط نہیں کہا جائے گا، اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں گی. لہٰذا اس کا جب مدار فقہاء کرام نے، فقہاء امت نے مستحب کا رکھا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کا مدار، اس کی جو ہے جو کیفیت ہے، اس کا جو معیار ہے اس کو بڑھا کر کے فرض اور واجب کے درجے میں رکھ دیں. ہمارے پاس فرائض کی پابندی کا تو ہمارے پاس وقت نہ ہو، لیکن جو ہے ناخن سے ہم بہت قاعدے سے بچتے ہیں، ہم بال کاٹنے سے بہت قاعدے سے بچتے ہیں اور دوسروں کو باقاعدہ میسج فارورڈ کرتے ہیں کاٹنا نہیں، فلاں تاریخ کو چاند نکل رہا ہے، گناہ گویا کہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بالکل اسلام میں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جو چیز اسلام نے جس معیار پر رکھ دی ہے، جس درجے پر رکھ دی ہے، وہ اسی درجے پر رہتی ہے. اس میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اس میں صرف اللہ کو اختیار ہے، رسول اللہ کو بھی اختیار نہیں ہوتا. یہ فقہاء امت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عمل ہم کو بتایا، اس کا حکم بتایا کہ وہ استحباب کا ہے، مستحب کا ہے، فرض اور واجب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اگر ہم کسی کو ناخن کاٹتے ہوئے دیکھیں، اگر کسی کو ہم بال کٹواتے ہوئے دیکھیں تو ہم اس کو لعن طعن نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ جو شریعت کا حکم ہے وہ استحبابی ہے، فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قربانی کا عمل ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.